والصلاة والسلام على رسوله الأنام مولانا مولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعذابتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق علي على الخلق كحق الوالد على ولده. بزرگان ملت برادران ایمانی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں حق علی علی الخلق، مخلوقات خدا پر علی کا حق. اب یہ مخلوقات کیا ہیں؟ تو کائنات میں صرف دو ہی چیز ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق. خالق اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. خالق ہو، رازق ہو، یہ تمام کے تمام صرف پروردگار ہے. خدا کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے. ہاں، اللہ نے والدین کو سبب خلقت بھی بنایا ہے، ماں کو سبب رزق بھی. لہذا خالق اللہ ہے. اللہ کے علاوہ زمین ہو، آسمان ہو، زمین میں بسنے والے ہوں، آسمان میں بسنے والے ہوں، زمین کی تہوں میں ہوں، کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشتے، جنات، جتنی بھی چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں، ہوا، فضا، جتنی بھی چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کے سب مخلوق، سب کے سب مخلوق. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حق علی علی الخلق، علی کا حق مخلوق پر ویسا ہی ہے کہ حق الوالد علی ولدہ، جیسا حق ایک باپ کا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. ایک باپ کا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے. جو حق ایک باپ کا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، وہی حق علی کا کائنات کے اوپر ہے، مخلوقات خدا کے اوپر ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ شیعوں کے اوپر ہے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا صاحبان ایمان کے اوپر ہے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر ہے، عرب والوں کے اوپر ہے، گوروں کے اوپر ہے یا کالوں کے اوپر ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا مخلوقات خدا پر علی کا حق ویسا ہی ہے جیسا ایک باپ کا اس کی اولاد کو. باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا حق یہ ہے کہ انسان باپ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ یعنی ہر کام میں انسان کو باپ کی اطاعت کرے. باپ کی اطاعت کرنی ہے واجبات کے علاوہ. کہ اللہ اگر باپ واجب کاموں سے روک رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو پھر اب باپ کی اطاعت نہیں. اگر باپ کا روزہ نہ رکھو تو اب باپ کی اطاعت نہیں. لیکن اگر وہی باپ کہہ رہا ہے کہ مستحب روزہ نہ رکھو تو یہ ماننا پڑے گا. یعنی اللہ اپنے واجب کے لیے تو اجازت نہیں دیتا کہ باپ کی اطاعت کرو، یا حرام کے لیے تو اجازت نہیں دیتا کہ باپ کی اطاعت کرو، لیکن مستحبات و مکروہات کے سلسلے میں
مستحبات و مکروہات کو پیچھے رکھا ہے، باپ کی اطاعت کو مقدم رکھا ہے، اس کو فوقیت دی ہے، یعنی باپ کی اطاعت ہر حال میں انسان کے اوپر واجب ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان باپ کے آگے نہ چلے، انسان باپ کے آگے نہ چلے، یعنی انسان یعنی باپ چل رہا ہے تو انسان اس سے آگے نہ چلے۔ کتنی روایتیں ہیں کہ لوگ آئے اور باپ سے آگے قدم بڑھا لیا، باپ سے آگے قدم بڑھا لیا، تو پیغمبر نے کہا کہ باپ سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، معصوم نے کہا باپ سے قدم آگے نہ بڑھاؤ، باپ سے پہلے نہ بیٹھے۔ یعنی اگر انسان کہیں جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے خود بیٹھ گئے پھر باپ بیٹھے، بلکہ پہلے باپ بیٹھ جائیں تب انسان بیٹھے، تب بیٹا بیٹھے۔ اسی طریقے سے انسان وہ کام بھی انجام نہ دے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ کام بھی انجام نہ دے کہ جو باپ کی بدنامی کا سبب ہو، چاہے باپ زندہ ہو یا باپ دنیا سے گزر گیا۔ اب عزیزان گرامی اگر ہم اس چیز کو ملاحظہ کریں تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ باپ کا حق یہ ہے کہ انسان باپ کی اطاعت کرے، باپ چاہے مومن ہو، باپ چاہے کافر ہو، انسان کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ باپ چاہے نیک ہو چاہے باپ برا ہو، انسان کو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی اطاعت مخلوقات کے اوپر ہے، یعنی جمادات پہ بھی ویسے ہی اطاعت ہے، نباتات پہ بھی علی کی اطاعت ہے، حیوانات پہ بھی علی کی اطاعت ہے، انسان پہ بھی علی کی اطاعت ہے، جنات پہ بھی علی کی اطاعت ہے، سورج پہ بھی ہے، چاند پہ بھی ہے، ستاروں کے اوپر بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، ہر چیز کے اوپر علی کی اطاعت ہے۔ علی کی اطاعت سب پر واجب ہے کہ سب علی کی اطاعت کریں۔ اب یہ دنیا اسے معجزہ سمجھے تو سمجھے، لیکن یہ جہاں معجزہ ہے وہی اطاعت کی بھی منزل ہے۔ اب اگر سنگریزے ہاتھوں پہ آئیں گے تو وہ کلمہ پڑھیں گے، اب اگر کوئی جانور کو اشارہ کریں گے تو جانور ان کے اشارے پہ خاموش ہوتا ہوا نظر آئے گا، اب اگر علی سورج کو اشارہ کریں گے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا، اشارہ کریں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کریں گے تو ڈیوڑی پہ ستارہ اتر کے آ جائے گا، اشارہ کریں گے تو رضوان جنت درزی بن کے آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اطاعت کی منزل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، یہ اطاعت کی منزل ہے کہ انسان کے کائنات کے ذرے ذرے پر مولا علی کی اطاعت واجب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حق علی علی الخلق، مخلوقات خدا پر علی کا حق ویسا ہی ہے جیسا ایک باپ کا بیٹے کے اوپر حق ہوتا ہے، اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے، جس طرح سے کائنات کے اوپر، کائنات میں کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے، اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے علاوہ مولا علی کی اطاعت کرتا ہے۔ کتنے؟ صرف علی نہیں بلکہ نام علی پہ اطاعت کرتا ہے۔ انسان اس منزل پہ تو پہنچے، نام علی پر، امیر المومنین کے اس میں مبارک پر اطاعت کرتا ہے، اس میں مبارک پہ اطاعت کرتا ہے۔ ایک تاریخ تشیع کے ایک عظیم عالم گزرے ہیں، عظیم عالم اور صاحب کرامات، علامہ ابن فہد ہلی، ہلے کے رہنے والے عراق کے علامہ ابن فہد ہلی اپنے باغ میں گزر رہے ہیں، ایک یہودی ادھر سے آیا، اس نے کہا کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہاں ہے حدیث کا؟ دلیل کیا ہے؟ کا دلیل بتا دے رہا ہوں۔ ہاتھ میں جو چھڑی لیے ہوئے تھے عصا، اس کو یوں پھینکا زمین پہ، وہ سانپ بن گیا۔
وہ سانپ بن گیا، پھر آگے بڑھے اس کو پکڑا وہ پسا بن گیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب کہ آپ ہمارے انبیاء کے برابر ہیں۔ کہا پیغمبر نے، ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں۔ کہا افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ کہا جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا تو جناب موسیٰ چھوتے ہوئے اسے ڈر رہے تھے، اللہ نے کہا تھا ڈرو نہیں، میں بغیر کسی خوف کے میں نے چھو لیا۔ تو یہ علامہ ابن فیض ہلری، یعنی وہ جو عالم بمعنی عالم عالم کی بھی تعریف ہے ایسا کہ جو عالم ہو، جو امت کا جو عالم ہو، کہ جس کی تعریف امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی حدیث میں حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، یہ عالم کی تعریف ہے جو 11ویں امام نے کی۔ کیا فرمایا؟ صائنا لنفسہ، اپنے نفس کا، اپنی جان کا محافظ ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو اور اپنے دین کا محافظ ہو۔ اس کے نزدیک اپنی جان، اپنی مال، اپنا خاندان، اپنے اقربا نہ ہو بلکہ دین مہم ہو، دین اہم ہو کہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، دین کی حفاظت اس کے پیش نظر ہو۔ مخالفا لہوا، خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، دنیا کا اسیر نہ ہو، مطیع لامر مولا، اور اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہو، یعنی اپنے آقا و مولا ائمہ ہدی آخری امام کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہو۔ یہ سوچتا ہو کہ میں کیا کیا۔ اللہ میں ابن فیض ہلی جو صاحب کرامات، ہلے کی جامع مسجد جو انہی کے نام سے جامع علامہ ابن فیض ہلی، اس میں مغرب سے پہلے آپ تقریر کر رہے ہیں جس میں فضائل امیر کائنات بیان کر رہے ہیں، امیر کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اچانک غروب کا وقت ہونے لگا، سورج ڈوبنے لگا۔ اللہ دیکھیں، جب دل پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کا کردار پاک ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ علامہ ابن فیض ہلی نے سورج کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے سورج تو میرے مولا کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا، میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو ٹھہر۔ سورج ایک نقطے کے اوپر رک گیا، سورج، انہوں نے فضائل بیان کر رہے ہیں، سورج رکا ہوا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فضائل بیان کرنے، ان کا بیان ختم ہوا، فوراً ہی اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صرف علی کے اشارے پر نہیں بلکہ اگر انسان کا ظرف ایسا ہو کہ جس میں علی کے سوا کوئی نہ رہتا ہو تو اگر وہ اشارہ کر دے گا علی کے واسطے سے تو سورج ایک نقطے پہ رک جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ علی کے سوا کچھ نہ ہو، دل میں کچھ نہ ہو، اگر ہو کوئی ذات تو صرف علی ابن ابی طالب کی ذات۔ اور وہ کون ہے کہ جس کے دل میں علی، صرف نام کی بات نہیں ہے، صرف نام کی بات نہیں، خود امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو تلاش کرنا ہو تو کس طرح سے تلاش کرنا ہے؟ جو صرف نام لیتے ہوں، نام نہیں، دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں بہت ضروری۔ ایک کہا کہ نماز کی پابندی سے تلاش کرو ہمارے شیعوں کو، نماز کی پابندی سے تلاش کرو کہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں ہمارے شیعہ۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ دینے کو کہا برادر مومن کا خیال رکھتے ہیں،
یعنی اللہ کے بھی حق کو ادا کرتے ہیں، مخلوق کے بھی حق کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پوری رات بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، پورے دن عبادت کر رہے ہیں، لیکن پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، زیارتوں پہ زیارتیں کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن پڑوس میں بھوک سے جان جا رہی ہے، بغیر علاج کے انسان مر رہا ہے، مومن کی جان جا رہی ہے، مومن نے اس دنیا سے رخصت، اور ان کو صرف اپنی عبادت سے، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ روح ہے عبادت، یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کے حق کی ادائیگی کرے اسی طریقے سے بندگان خدا کے بھی حق کو ادا کرے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جب بھی ذکر آیا ہے، ایمان کا ذکر آیا تو کس طرح سے ایمان کا ذکر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ بنی الاسلام علی الخمس، چھٹے امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ نماز کے اوپر ہے، والزکوٰۃ روزے کے اوپر ہے۔ پہلی چیز صلاۃ ہے، نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد حج ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے۔ نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اور اگر آپ قرآن میں اٹھا کے دیکھیے تو اکثر جگہوں پہ یہی ملے گا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ زیارتوں میں اٹھا کے پڑھ لیجئے ہم معصومین کی کہ نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، یعنی یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، معصومین کی زیارتیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر انسان کو شرف ملے گا تو اللہ کے حق کی بھی ادائیگی یعنی نماز کی بھی ادائیگی سے ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی بھی اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی ملے گا۔ یعنی جس طرح سے اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہو، اسی طریقے سے مخلوق کی خدمت سے بھی غافل نہ رہو، جس طرح اللہ کی عبادت سے۔ اور دنیا میں ہم نے تو دیکھا کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی وقت زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ اسی وقت زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو بیک وقت نماز بھی پڑھ رہی ہے اور اسی وقت زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، کہ اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ صاحب ایمان ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ولایت، پوچھنے والے نے پوچھا مولا ولایت کوئی ہلکی چیز ہے کہ بالکل آخر میں ذکر کیا اس کو؟ ولایت کوئی ہلکی چیز ہے کہ جسے بالکل آخر میں آپ نے ذکر کیا؟ مولا نے فرمایا کہ ولایت ہلکی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر ولایت نہیں تو یہ سب بھی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو یہ سب بھی نہیں ہے۔ ولایت کی مثال نیت جیسی ہے۔ ارکان نماز 5 ہیں، کچھ واجبات نماز ہے، کچھ ارکان نماز ہے۔ واجبات نماز میں یہ ہے کہ جو واجب ہے نماز میں اگر اسے انسان بھولے سے چھوڑ دے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن جو رکن ہے نماز میں چاہے وہ عمدن چھوڑے چاہے سہون چھوڑے نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ ہے ارکان نماز۔ ارکان دین کیا کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے۔ یہ 5 رکن دین ہے، وہ 5 رکن نماز۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے گا، نماز اس میں ولایت نیت جیسی ہے۔ مثلا ایک صاحب نے نیت کی نماز کی، تکبیرۃ الاحرام کہا، لیکن قیام رکوع بھول گئے، کہیں کہ نماز باطل ہو گئی۔ ایک صاحب نے تکبیرۃ الاحرام کہنا بھول گئے، نیت کی، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا اور سورہ شروع کر دیا، کہیں کہ نماز باطل ہے۔
کسی نے سجدہ نہیں کیا کہا نماز باطل ہے. لیکن اگر کوئی نیت نہ کرے اور سب کچھ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز باطل ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ نماز منعقد ہی نہیں ہوئی ہے. جب نیت ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جائے کہ نماز باطل ہے، بلکہ کہا جائے کہ نماز منعقد ہی نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ ان سب میں تساہلی کرے گا تو کہیں گے اس کا دین کمزور ہے. لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. ایک سلام پڑھ دے محمد. اگر ولایت نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. اب اسی کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حق کو علی، علی کا حق مخلوقات خدا کے اوپر ویسا ہی ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے، ویسا ہی حق مخلوقات کا اوپر ہے. باپ کون ہے؟ باپ کیا ہے؟ اس کا اگر آپ کو اندازہ کرنا حقوق ہے، امام سجاد جو رسالہ حقوق، اس میں جب باپ کا ذکر آیا تو امام سجاد نے فرمایا کہ باپ کے حق کو نہیں بیان کیا کہ باپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا، کچھ نہیں، بلکہ امام نے جو بات بیان کی باپ کے حق کے سلسلے میں، اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ باپ تمہاری اصل ہے، جان لو کہ باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع، یعنی باپ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی شاخ. اور اس کی تائید کہاں سے ہو رہی ہے؟ جناب قاسم کا جو رجد ہے، جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں جو رجد پڑھا ہے اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جب میدان کربلا میں جناب قاسم آئے ہیں تو اس وقت جناب قاسم نے یہ رجد پڑھا، ان تم قرونی، اگر تم ہمیں نہیں جانتے تو جان لو، انا فرع الحسن، میں حسن کی شاخ، میں حسن کی شاخ ہوں. یعنی بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میری جڑ کا نام حسن جو سبط اکبر ہے. امام سجاد نے فرمایا کہ باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاخیں سرسبز و شاداب رہتی ہیں جو جڑ سے وابستہ ہوتی ہیں. جہاں جڑ سے جدا ہوئی وہیں وہ مرجھا جاتی ہیں. آپ دیکھیے سبزیاں جو بکتی ہیں تو سبزی والے اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں تاکہ وہ ہریالی باقی رہے. اسی میں کبھی کبھی زیادہ پانی پڑ جاتا ہے تو وہ سڑ جاتی ہے. لیکن وہ سبزیاں جو اپنی اصل سے، اپنی جڑ سے وابستہ ہیں، ان پہ پانی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرسبز و شاداب رہیں گی. یہی بتانا چاہتے ہیں امام سجاد کہ وہ اولادیں جو اپنی باپ سے وابستہ رہیں گی، وہ اولادیں جو اپنے باپ سے وابستہ رہیں گی وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گی. جو اپنے باپ کی، جن کے باپ کا پتہ ہوگا، جو اپنے باپ سے وابستہ ہوں گی وہ سرسبز و شاداب ہوں گی، وہ نیک نام ہوں گی. لیکن جو اپنے باپ سے کٹ جائے گا وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا. اب آپ سمجھے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب تک مسلمان علی کے دامن سے چپکا رہا عزت ملتی رہی. جہاں دامن علی کو ترک کیا ہے، ایک سلام پڑھ دے محمد. جہاں دامن علی کو چھوڑا وہیں پر. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ انہی خیانتوں کے ایام. آپ کہیے گا کہ عزاداری اب ختم ہونے والی ہے، دھیرے دھیرے آدھے سے زیادہ دن گزر گئے، لیکن عزاداری اب شروع ہو رہی ہے. یہ ایام جو ہے وہ خیانتوں کے ایام، پیغمبر کی رحلت آنے کے نزدیک ہے. اگر آپ غور فرمائیں پیغمبر کی رحلت، یہ ایام انہی خیانتوں کے ایام، جو وہ خیانت کی گئی ہے کہ رہتی دنیا کو ہدایت سے منحرف کر دیا. ایک آدمی ہے جو اپنے گھر کی لائٹ
کاٹ دے، اپنے گھر کے پانی کو کاٹ دے، پانی نہ آئے اس کے گھر میں، وہ صرف اپنے گھر کا مجرم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ٹرانسفارمر اڑا دے تو پورے محلے کا جہاں جہاں کا ہے وہاں وہاں کا مجرم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا انہی ایام میں 25 سفر کو فرمایا تھا، لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کاغذ و قلم لے آؤ، ایتونی بدوات صحیفۃ، میرے لیے قلم و کاغذ لے آؤ، لأکتب لکم کتابا یا لأکتب لکم صحیفۃ، کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا کتاب تحریر لکھ دوں، ایسا صحیفہ لکھ دوں کہ لن تضلوا بعد، تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ پیغمبر 15 رمضان کو پیغمبر مریض ہوئے، بستر پہ لیٹے ہیں، 15 سفر کو، اور 24 سفر کو پیغمبر کی حالت اور تشویشناک ہو گئی ہے، مرض نے شدت پکڑا ہے، 25 کو پیغمبر بستر کے اوپر، لوگوں کا مجمع ہے۔ یہ روایت اہل سنت اہل تشیع دونوں نے لکھی ہے کہ وہ مجمع ہے، پیغمبر نے بلایا اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ کاغذ و قلم لے کے آؤ، کاغذ و قلم لے کے آؤ۔ اس روایت کو سب نے لکھا، سب نے لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا، اہل تشیع نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کاغذ و قلم لے کے آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عباس، وہ جمعرات کا دن تھا، 25 سفر جمعرات کا دن تھا، ابن عباس پوری زندگی یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، وہ کیسا جمعرات کا دن کہہ کے گریا کرتے تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے صدمے وارد ہوتے ہیں کہ انسان جب اسے یاد کر لیتا پوری زندگی روتا ہے۔ ابن عباس پوری زندگی جمعرات جمعرات کہہ کے روئے۔ پوچھا گیا وہ جمعرات کا دن کون سا تھا؟ کہا وہی جمعرات 25 سفر تھی۔ پیغمبر نے کاغذ اور قلم مانگا اور اسے دینے سے انکار کر دیا، اور صرف دینے سے نہیں انکار کیا بلکہ وہاں شور مچا، اور کہنے والے نے کہا ان الرجل لیہجر، اس انسان کو، ان الرجل، یہ نہیں کہ رسول، نبی، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، کچھ نہیں، حبیب، محبوب، کچھ نہیں، ان الرجل، اس آدمی کو، یعنی پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے پیغمبر کے سامنے، یعنی جس پیغمبر نے ان لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کے اجالے میں لائے تھے، جس پیغمبر نے ان کو جہالت کی ذلت سے نکال کر علم کی عزت بخشی تھی، اسلام کی عزت بخشی تھی، اسی پیغمبر کو کیا کرے؟ ان الرجل، یہ آدمی، مطلب کیا ہے؟ رسول نہیں، نبی نہیں، یہ رسالت سے بھی انکار ہے، نبوت سے بھی انکار ہے، رسالت سے بھی انکار ہے، نبوت سے بھی انکار ہے۔ ان الرجل، یہ آدمی، لیہجر، یہ مہجور ہو گیا، یہ عصیان بک رہا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ انہی ایام کی بات ہے جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 25 سفر سن 11 ہجری کو یہ حادثہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخر وقت میں کاغذ و قلم مانگا تھا، جس کو صاف منع کر دیا گیا، اور نہیں پھر کچھ لوگ آئے اور اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اب کاغذ و قلم لے آئے، تو رسول اللہ نے کہا اب اس کے بعد یعنی کفار و مشرکین جب پیغمبر کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے مکے کے اندر، تو پیغمبر کو شاعر کہتے تھے یہ شعر قرآن نہیں بلکہ یہ شعر ہے، قرآن کو شعر کہتے تھے کفار و مشرکین، پیغمبر کو شاعر کہتے تھے، پیغمبر کو مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یا تو کفار و مشرکین نے مکے میں مجنون کہا پیغمبر کو، یا منافقین نے مدینے میں پیغمبر کو کہا۔ اور عزیزان کرام، یہ وہ تاریخ ہے جس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، یہ عقائد کی بحث ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ہم سرسری نکل جائیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کاغذ و قلم لے کے آؤ. کہا نہیں دیں گے. اس آدمی کو ہذیان ہو گیا ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. پیغمبر سے کہا کہ اب لے آئے. کہا اس کے بعد، یعنی مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اگر اس کے بعد منگوا کے کچھ لکھوا بھی دیتے تو کیا کہا جاتا کہ انہوں نے حالت ہذیان میں، وہ تو پہلے ہی کہا گیا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، لہذا اسی حالت ہذیان میں لکھوا دیا. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ ولایت امیر المومنین کا مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر بستر کے اوپر ہیں. پیغمبر نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. کسی کو بلایا گیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. دوبارہ کہا میرے حبیب کو بلاؤ. دوبارہ کوئی آیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. بنت رسول نے بعد میں منہ پھیرا، رسول نے پہلے منہ پھیرا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، تو امیر المومنین کو بلایا تو ایک مرتبہ خوشحال ہوئے، امیر المومنین کو سینے سے لگایا. اور اس کے بعد کہا، وہی اپنے جناب بلال سے کہا، بلال میرا امامہ، میری قبا، میری ابا، میرا عصا، میری تلوار سب لے آؤ، میری ذرا سب لے آؤ. وہ لے آئے. اس سے اور کہا کہ وہ جو صندوق رکھے ہوئے ہیں میراث نبوت اور اسرار رسالت کے جو صندوق ہیں وہ بھی لے آؤ. وہ سب بھی آ گئے. کہ علی یہ سب لیتے جاؤ اپنے ساتھ، اپنے گھر میری زندگی میں رکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص تبرک ہے، تم میرے بعد ولی ہو گئے. پیغمبر نے دے دیا تھا. وہ آئے رکھ کے، امیر المومنین اپنے گھر میں رکھ کے آئے یہ سارا سامان. پیغمبر نے اپنی انگوٹھی اتاری اور کہا اے علی یہ انگوٹھی بھی لے لو. پیغمبر نے اپنا سب کچھ امیر المومنین کو دے دیا. کہا کہ یہ لے لو، تم میرے بعد ہو. وہاں موجود لوگ جانتے ہیں کہ اگر اس کا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ جو بھی میرا ولی بنے گا، اپنے چچا عباس کی طرف اشارہ کیا اور کہا اپنے چچا عباس سے. امیر المومنین کو بعد میں کہا ہے، پہلے کہا چچا عباس کو کہا اے چچا. امیر المومنین کے سامنے کہا اے چچا عباس، میں دنیا سے گزرنے والا ہوں، آپ میرے ولی بنیں گے، میرے قرضوں کو ادا کریں گے، میرے وعدوں کو پورا کریں، وفا کریں گے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کریں گے. رسول کے چچا عباس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے بعد امیر المومنین کو دکھایا. لیکن یہ تحریر سے منع کیا. اب بہرحال ہر جگہ پر الفاظ اور معنی تو ہر روایت، یہ روایت کے ہیں کہ ان الرجل لیہجر اور مانگا کتاب و قلم، یہ تو سب نے بیان کیا. اب اصل کو تو منع نہیں کر سکتے، اصل روایت کا تو انکار نہیں کر سکتے. اب معنی میں جس طرح حدیث غدیر میں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، ہر ایک مانتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ نبی نے نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن اب کریں تو کیا کریں؟ تو اب کرتے یہ ہیں کہ اس کے معنی میں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے ہیں، مولا کے معنی چاہنے والے کے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا جواب ہے
کہ من کن تو مولا بعد میں کہا ہے، پہلے پیغمبر نے کہا ایھا الناس الستم اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں، صاحب اختیار نہیں ہوں؟ جو اس کے بعد کہا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں حاکم ہوں اسی طریقے سے علی حاکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر پیغمبر نے کہا کہ بھائی وہ مانگا تھا لیکن وہ ایسے ہی کوئی غیر ضروری چیز تھی جس کے لیے اس لیے نہیں دی گئی، کتاب اور قلم نہیں دی گئی، کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا، لیکن پیغمبر نے معمولی چیز نہیں ہے بلکہ روایت میں کہ لَأَكْتُبُ لَكُمْ، کہ میں لکھ دوں ایک تحریر، لن تضلوا بعدا، کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، یعنی یہ جو تحریر لکھوائی جاتی، اگر یہ لکھ جاتی، اے کاش یہ لکھ جاتی تو آج امت گمراہ نہ ہوتی، آج امت گمراہی کا شکار نہ ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم کیا، وہ صرف امیر المومنین کے دشمن نہیں ہیں، امیر المومنین کے مجرم نہیں ہیں، بلکہ وہ رہتی دنیا تک بشریت کے مجرم ہیں، وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے مجرم ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں نے علی کا حق دے دیا ہوتا، حق کو اہل حق کو دے دیا ہوتا، تو قیامت تک دو لوگوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد چاہتے ہو تو غدیر کو مانو، کیونکہ سقیفہ مرکز فساد ہے، اتحاد نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد گرامی، یہ ہے مرحلہ، یہ ایام وہ ایام ہے کہ جو غم کے ایام، یہ ایام وہ ایام ہے جو غم کے ایام ہے۔ ان ایام میں غم ہے، اہل بیت کا غم شروع ہوا۔ پیغمبر نے جتنی بھی خواہشیں کی ہیں ان کو رد کیا، کاغذ و قلم مانگا وہ بھی نہیں دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ لشکر اسامہ میں چلے جاؤ، اس میں بھی کوئی نہیں، بلکہ پیغمبر کی موت کا جیسے یہ لوگ انتظار کرتے، پیغمبر کی شہادت کا یہ لوگ انتظار کرتے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت کے اوپر مصائب شروع ہیں، اہل بیت کے مصائب شروع ہیں، اہل بیت کے مصائب ختم نہیں ہو رہے، اہل بیت کی عزاداری ختم نہیں ہوئی، اب اہل بیت کی عزاداری شروع ہے۔ ابھی تک ہم بیوی کو ان کے لال کا حصہ دیں، لیکن اب وہ ایام شروع ہونے والے ہیں کہ بیوی کو ان کے والد کا حصہ دیا جائے۔ کیسا غم تھا بیوی کے اوپر کہ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب القلب، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا ہم پر وہ مصائب پڑے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو شبِ تار نہیں، اے بابا ہم پر وہ مصائب پڑے، بیوی کے اوپر کون مصائب، بیوی کے اوپر وہ مصائب پڑے۔ عزیزان گرامی، رسول اس دنیا سے گزر گئے، رسول اس دنیا سے گزر گئے۔ کربلا میں جو ظلم ہوا وہ شرابی تھے، وہ گناہگار تھے، لیکن یہاں پہ جو رسول ہیں یہ تو صحابہ کا شہر ہے، لیکن یہاں اہل بیت کے مجرم کہ پیغمبر کے جنازے کی کسی کو فکر نہیں ہے، اہل دنیا کار دنیا ساختن مصطفیٰ را بی کفن انداختن، لوگوں نے رسول کو چھوڑ دیا،
رسول کو چھوڑ سب اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے۔ وہ دروازہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے صاحبان ایمان انبیاء کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ اجازت ہو۔ جب پیغمبر یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا بیوت النبی سے؟ کہا انبیاء کے گھر۔ اسی وقت ایک صاحب نے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا بیوت انبیاء میں نبی کے گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ یہی وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے پہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور اس سے پہلے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر میرا سلام۔ نبی آ کے جس پہ سلام کرے۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں جبریل کو بھی بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں تھی، ملک کو بھی بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بے علم جہاں تھی نہ فرشتے کی رسائی، اس گھر کی یہ عزت کے اسے حال لگائی تھی۔ حمل سے محسن کے محمد کی اونچائی، پہلو پہ گرا در تو یہ فریاد اونچائی۔ ہے مجھے غم اور دیا باپ کے غم میں، بے جان ہوا محسن معصوم شکم میں۔ ہے ہاتھ نہ اس ظلم پہ بھی ہاتھ اٹھایا، کوڑا و ستم بازوئے زہرا پہ لگایا۔ مظلوم نے ایک آہ کی ایسا کہ غش آیا، آرام لحد میں بھی محمد نے نہ پایا۔ ارے رسی تو ادھر بنتی تھی گردن میں علی کی، ارے مرقد میں ادھر روح تڑپتی تھی نبی کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دیکھو راوی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں تھا، میں نے دیکھا کہ فاطمہ گھر سے محلے میں دھواں ہے، میں نے کہا اللہ اللہ، ابھی رسول کو گزرے ہوئے 3 دن بھی نہ ہوئے اور فاطمہ نے اپنے گھر کا چولہا جلا دیا۔ چلو ہم فاطمہ کو منع کرتے ہیں کہ ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تم نے گھر کے چولہے کو روشن کر دیا ہے۔ اب وہ جو آیا ہے کیا دیکھا، دھواں تو برآمد ہے لیکن گھر سے دھواں نہیں برآمد تھا بلکہ در سے دھواں برآمد تھا۔ ملعون نے قاتل نے جو خود خط لکھا، خط لکھتا ہے کہ میں گیا اور باشعرا دل کو لے کے گیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہی وہ غم ہے جس نے علی کو پوری زندگی رلایا۔ ابن عباس نے ایک مرتبہ پوچھا مولا ظالم نے تمام لوگوں کے کسی کے ٹیکس کو معاف نہیں کیا، مولا یہ قنفذ کے ٹیکس کو کیوں معاف کر دیا قنفذ کے ٹیکس کو؟ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائنے اور بائیں دیکھا اور اس کے بعد امام نے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو نمودار ہیں، امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہا کہ مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں گستاخی نہیں ہوئی بلکہ مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ کہا کیا مولا یہ قنفذ کا کیوں ٹیکس معاف کر دیا تھا؟ کہا وہ شکریہ تھا۔ کہا مولا کس بات کا شکریہ تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ بازوئے زہرا پہ تازیانے لگانے کا شکریہ، بازوئے زہرا پہ تازیانے لگانے کا شکریہ تھا۔ ہاں عزیزوں، عالم کہتے ہیں، علامہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ میں عالم خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مجلس برپا ہے، مجلس حسین ہے، بی بی بھی تشریف لائی ہیں، بی بی بھی تشریف لائی ہے۔ بی بی آپ اپنے لال کا پرسہ لکھنے کے لیے آئی بی بی، لیکن اے بی بی ہم آپ کے والد کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے لال کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی، ہم آپ کی مظلومیت کا پرسہ آپ کے بیٹے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ مسجد حسین برپا تھی، میں نے دیکھا کہ بی بی بھی تشریف فرما ہیں،
اور اس کے بعد میں جب مجلس ختم ہوئی، لوگ بی بی کی خدمت میں گئے، سب لوگ جا رہے ہیں، بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، بی بی پرسہ قبول کر رہی ہے۔ کہا میں سب سے آخر میں کھڑا رہا، میں بالکل آخر میں پہنچا، میں نے سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بی بی آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا بی بی یہ بتائیے کہ ہم سید ہیں، ہم آپ کی نسل سے؟ کہا ہاں میرے لال تم میری نسل سے ہو، تم میری اولاد ہو۔ کہا کہ جب یہ مسئلہ تو ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے۔ کہا کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد مولا علی کی توہین کی گئی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی مجھے معاف کریے گا، آپ میری ماں ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، کیا میں نے کوئی گستاخی کر دی؟ کہا نہیں گستاخی نہیں کی، ہاں ابوالحسن کی توہین کی گئی، بہت تحقیر کی گئی میرے بابا کی شہادت کے بعد۔ اس کے بعد علامہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ اے اماں آپ سے آخری سوال ہے، اے اماں آپ تو میری محرم ہیں، اے اماں مجھے ذرا اپنے بازو دکھا دیجئے، مجھے اپنے بازو دکھا دیجئے۔ کہا میرے لال یہ بازو دیکھ کر کیا کرو گے؟ میرے لال یہ بازو دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہا اماں اپنے بازو دکھا دیجئے۔ کہا اماں آپ کو علی کے حق کا واسطہ اب جو بازو کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ جیسے بازو بند کے نشان ہو۔ اے اماں یہ آپ کا حلال کس نے کیا؟ اے فیروز آبادی ارے کوئی حسن مجتبیٰ سے جا کے پوچھے ارے ظالم نے کس طرح سے میرے بازوؤں پہ غلاف شمشیر سے حملہ کیا تھا۔ عزیزو فاطمہ رسول کی اکلوٹی بیٹی، لیکن رسول کی شہادت کے بعد یہی فاطمہ ہے جنہیں مدینے میں ظلم کا زہنا پڑا۔ اللہ اللہ